لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. صدق اللہ العظیم. سورہ مزمل سورہ قلم کے بعد اور سورہ مدثر سے پہلے نازل ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں مبعوث ہوئے تھے تو اس ماحول میں ایک سسٹم رائج تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کے استحصال کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے آواز بلند فرمائی. اور چونکہ وہ ایک ایسا سسٹم تھا کہ اس پر تقریباً سب لوگ متفق تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سسٹم قابل قبول نہیں تھا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے سامنے دو سسٹم ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کیا ہے اور لوگوں کو اس کے پابند بنایا ہے. دوسرا وہ سسٹم ہے جو لوگ اپنے طور پہ بناتے ہیں. پھر وہ سسٹم علاقائی بھی ہوتے ہیں اور عصری بھی ہوتے ہیں. کسی علاقے میں ایک سسٹم ہے، کسی میں دوسرا سسٹم ہے. ایک قوم کی رسم و رواج الگ ہے، دوسری قوم کی رسم و رواج الگ ہیں. ایک زمانے میں ایک چیز رائج ہوتی ہے، دوسرے زمانے میں دوسری چیز رائج ہوتی ہے. شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو زمین پہ آباد فرمایا تو ان کو ایک سسٹم دیا تھا. وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ عز و جل کی خوشنودی کا حصول ہو. لیکن انسان ایک عجیب مخلوق ہے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے اور نئے راستے تلاش کرتا ہے. دراصل اس کے پیچھے شیطان کی تحریک ہوتی ہے. شیطان اس کو اکساتا ہے، دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. انسان جو ہے پھر وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور راستے سے بھٹک جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 بعد تقریباً لوگوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا. کچھ اللہ کے نیک بندے فوت ہو گئے، شیطان آیا ان کے پاس. لوگ افسردہ تھے، غمزدہ تھے. شیطان نے کہا کہ میں ان کی ایسی شکلیں بنا دوں گا، ایسے مجسمے اور مورت بنا دوں گا کہ بالکل آپ یوں محسوس کریں گے جیسے وہ لوگ آپ کے سامنے ہیں. صرف اتنی سی بات ہوگی کہ ان میں جان نہیں ہوگی. چنانچہ لوگوں نے اس پہ لبیک کہا اور خوشی کا اظہار کیا. شیطان نے وہ مجسمے بنا دیے. لوگ ان کے پاس آ کر کے بیٹھتے تھے. پھر کچھ عرصہ گزر گیا. ابن ہشام کی روایت کے مطابق اور تلبیس ابلیس میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب ایک پیڑھی گزر گئی، ایک صدی گزر گئی، تو پھر لوگوں نے کہا ہمارے بزرگ ان مجسموں کے پاس جو بیٹھتے تھے تو ان کی جو تعظیم کرتے تھے یہ کسی وجہ سے خالی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے تعظیم کی شرح ذرا بڑھا دی. پھر دوسرے لوگ آ گئے، ان کی نسلیں آ گئی، تو پھر انہوں نے عبادت شروع کر دی. پہلے بطور قبلہ وہاں عبادت کرتے تھے اور بعد میں ان کو معبود بنایا. حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، لیکن لوگ اتنے آگے جا چکے تھے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اس کے بعد تو پھر ایک سلسلہ جاری ہوا
نظریاتی جنگ کا، اور جس کا قانون یہ ہے کہ جس کی ابتدا معلوم ہوتی ہے نظریاتی جنگ کی، لیکن انتہا کا کچھ پتہ نہیں ہے، کب ختم ہوگی، کب تک چلے گی۔ جب تک کہ دنیا آباد ہے تو یہ نظریات تو چلتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ چلتے 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 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ کشمکش چلتی رہی۔ حضور علیہ السلام نے جب صدائے حق بلند فرمائی تو ہر طرف سے مخالفتوں کی آوازیں آنے لگی۔ عام اصول یہ ہے، جب انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات آتے ہیں تو عمومی طور پر ان کی مخالفت سب سے پہلے جو اشراف ہوتے ہیں، یعنی کہ معاشرے میں جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، امیر قسم کے، سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عموماً وہ مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات پہ ضد پڑتی ہے اور اس کی قربانی کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کی ایک اعصابی جنگ شروع ہو گئی کہ کس طرح نبی علیہ السلام کو پریشان کیا جائے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا جہاں قریش بیٹھتے تھے، یوں سمجھ لینا چاہیے کہ پرائیویٹ طرز کی انہوں نے اپنے ایک اسمبلی یا یوں سمجھ لے کہ پارلیمانی ہال بنایا تھا، اس میں یہ لوگ جمع ہوتے تھے، اس کا نام تھا دار الندوہ۔ ایک دفعہ دار الندوہ میں یہ صنادید یعنی کہ یہ سرداران قریش جمع ہو گئے کہ ایک نام ان کا رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس نام سے اس شخص کو پکاریں۔ اعصابی جنگ میں یہی ہوتا ہے کہ پراپیگنڈا ہوتا ہے، دوسرے کو جو ہے اعصابی شکست دی جاتی ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے، اس کے اعصاب کو کمزور کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ہمت ٹوٹ جائے۔ اب اس پراپیگنڈا پہ متفق ہونا یہ بھی ایک حربہ ہے کہ جب سارے لوگ جو ہے نا ایک بات پہ متفق ہو جائے اور سارے لوگ جو ہے ایک بات کہے تو عام لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج بھی میڈیا پہ ایک چیز کو بہت زیادہ اچھالا جائے تو ایک عام خالی ذہن آدمی کے ذہن میں بھی وہ پراپیگنڈا ایک حقیقت بن جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کے بارے میں کوئی ایسا متفقہ نام تجویز ہونا چاہیے۔ پہلی رائے یہ آئی کہ یہ کاہن ہے، ان کو ہم کہیں گے یہ نجومی ہے، لیکن وہ رائے مسترد ہو گئی کہ نجومی نہیں ہے، کاہن نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، لیکن جیسے ہم نے سورہ قلم میں پڑھا، لیکن وہ رائے بھی مسترد کر دی گئی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا عقل مندی سب کے سامنے نمایاں تھی، آیا تھی۔ ایک آدمی ایک انگلی سے سورج کو دبانا چاہے، چھپانا چاہے، نظروں سے اوجھل کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، تو اس لیے یہ رائے بھی مسترد ہو گئی۔ تیسری رائے یہ آ گئی کہ جادوگر ہے، ساحر ہے، لیکن پھر یہ بھی پاس نہیں ہوئی کیونکہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ آخری چوتھی رائے آئی اور اس پر ان کا اتفاق ہو گیا اور اجلاس ختم ہو گیا۔ وہ رائے یہ تھی کہ یہ تفریق باز ہے، تفریق ڈالتا ہے، ایک ایسا آدمی ہے، پرامن شہر تھا، ہم آپس میں ایک خاندان کی طرح رہ رہے تھے، کوئی ہمارے آپس میں اختلافات نہیں تھے، کوئی جھگڑے نہیں تھے، کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی بدمزگی نہیں تھی۔ اب یہ شخص آیا، اس نے تفریق ڈالی ہمارے درمیان، کوئی جو ہے ملت ابراہیمی پہ رہ گیا، کوئی جو ہے سابی بن گیا، کوئی نیا مذہب اختیار کر کے جا رہا ہے، گھر گھر انتشار پھیل گیا، بیوی ایک مذہب پہ ہے، شوہر دوسرے مذہب پہ ہے، بیٹا ایک مذہب پہ ہے، باپ دوسرے مذہب پر ہے، یہ آدمی انتشار پھیلا رہا ہے۔ اس پر اتفاق ہو گیا اور یہ نشست برخاست ہو گئی۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ طبعی طور پہ جب آدمی پریشان حال ہو جاتا ہے تو اپنے گھر جاتا ہے اور پھر آدمی گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے،
سوچتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے۔ جیسے سورہ علق کے شروع میں نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو گھر تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، خراج تحسین پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ تو یہاں بھی نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اور کمبل اوڑھ کر نبی علیہ السلام لیٹ گئے۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہو گئی، سورہ مزمل، یا ایہا المزملو، مزملو اصل میں متزملو ہے، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قم امر کا صیغہ ہے، کھڑے ہو جائیے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، یعنی نماز کے لیے اٹھیے، نماز پڑھیے۔ کس وقت؟ اللیلہ، رات کے وقت، اور یہ نسبت مجازی ہے، رات کو قائم کرے، یعنی کہ رات کو زیادہ سے زیادہ قیام کرنے کی کوشش کیا کیجیے۔ الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، نحوی ترکیب کے اعتبار سے، یعنی کہ عربی گرامر کے لحاظ سے، اس آیت کے دو مطلب بنتے ہیں۔ میں ایک مطلب بتاؤں گا آسانی کے لیے۔ یہ نصفہ قلیلاً سے بھی بدل ہو سکتا ہے اور لیل سے بھی۔ میں ایک احتمال لیتا ہوں، نصفہ بدل ہے لیل سے، تو مطلب یہ ہے کہ قم نصف اللیل، آدھی رات کا قیام کیا کرے۔ الا قلیلا، یہ مستثنیٰ مقدم ہے، مگر آدھی رات سے کم، آدھی رات سے کم کرنا بھی آپ کے لیے درست ہے۔ کتنا کم؟ او انقص منہ قلیلا، تھوڑا سا، نصف سے کم کر دے، تو نصف سے تھوڑا سا کم کر دے، کتنا ہو جائے گا کہ ثلث، 1/3، 1/3 قیام کیا کیجئے حتماً۔ او زد علیہ، یا نصف پر، آدھی رات پر اضافہ کیا کیجئے، کتنا؟ 1/3 کا، تو 2/3، 2/3 حصے ہو جائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو دو طوروں میں اختیار دیا گیا، 2 صورتوں کا اختیار دے دیا گیا۔ آپ یا تو نصف لیل سے کم کر کے 1/3 رات بھی قیام کر سکتے ہیں، اور یا نصف لیل سے بڑھا بھی سکتے ہیں، 2/3 قیام بھی کر سکتے ہیں۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ آپ کمبل اوڑھ کے جو غم ہلکا کرنا چاہتے ہیں، تو کمبل کے ذریعے سے وہ غم ہلکا نہیں ہوگا۔ آپ نماز پڑھیے، یہ اس کا حل ہے، مشکلات کا بہترین حل ہے۔ آپ نماز پڑھیے، آپ کا غم کم ہوگا، آپ کے دشمنوں کو شکست ہوگی، ان کو ناکامی ہوگی۔ یہاں ایک بات جو ہے بطور افادہ عامہ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اس ضابطے کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ ضابطہ مفید ہے۔ وہ یہ ہے کہ پریشانی جو انسان کو لاحق ہوتی ہے، عموماً 2 اسباب اس کے موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ ایک سبب تو ایک حادثہ ہے، غیر اختیاری طور پہ انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، عزیزوں میں سے، اقارب میں سے، دوستوں میں سے، کوئی سماوی آفت آ جاتی ہے، بیماری لگ جاتی ہے، کوئی اس طرح غیر اختیاری طور پہ کوئی دھچکا آدمی کو لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے پریشانی آتی ہے۔ دوسرا موٹا سا سبب پریشانی کا انسان کے اختیار میں ہے، یعنی انسان کا عمل۔ بعض مرتبہ آدمی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، ایسا کام اسے سرزد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے۔
خصوصی طور پہ جو گناہ ہے اس کا پریشانی میں بہت زیادہ دخل ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، انسان جیسے ہی گناہ سے فارغ ہو جائے فوراً اس کے مکافات عمل اور اس کا رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو سزا مرتب ہوتی ہے اس کے اوپر وہ انسان کا احساس ہے، ضمیر سے آواز اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، آدمی کی ضمیر اس کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کبھی پریشانی بڑھتے 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 عروج پہ پہنچ جاتی ہے۔ اگر آدمی توبہ کریں، نیک عمل کریں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر آدمی توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ گناہ کرے یا دوسرا گناہ کرے تو ایک اور دھبا پڑ جاتا ہے، اس طرح دل سیاہ ہوتے 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 بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، آپ فرمایا کہ اس کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کے دلوں پہ ان کے عمل کی وجہ سے زنگ آ جاتا ہے، یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر اس کی صلاح اس کی اصلاح کے امکانات ناپید ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے۔ تو جو پریشانی انسان کو گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اس پریشانی کا حل بعض مرتبہ لوگ گناہ میں تلاش کرتے ہیں۔ ایک گناہ ہو گیا، آدمی کے اندر سے ایک پریشانی کی لہر اٹھی اور ضمیر نے ملامت کرنا شروع کر دیا، یہ اچھا نہیں ہوا، ایمان اس بات کو قبول نہیں کر رہا، چاہے چوری ہو، ڈاکہ ہو، زنا ہو، بد اخلاقی ہو، کسی کو گالی دینا ہو، جھگڑا ہو، لڑائی ہو، کوئی بھی بدعملی ہو، فوراً آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے اس پریشانی کا حل دوسرے گناہ سے نکالتے ہیں، جا کے ٹی وی کھولتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، گپ شپ پہ جاتے ہیں، سنیما ہال میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور طرح کے دوستوں کے ساتھ جا کے پکنک پہ ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ وقتی طور پہ جو ہے اس کے اوپر ظہور لانے کی کوشش کرتا ہے، پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کی کوئی جگہ زخمی ہو جائے اور وہ اس کو سن کرنے کے لیے وہاں انجیکشن لگائے، اس کے اوپر دوا چھڑک دے، اسپرے کر لے، وقتی طور پہ درد ختم ہو جائے گا، لیکن جب تک کہ اس کے اوپر مرہم نہیں لگائے گا، دوا نہیں لگائے گا یا کھائے گا نہیں تو اس سے وقتی طور پہ تکلیف دور ہوگی، لیکن بعد میں جو تکلیف آئے گی وہ پہلی تکلیف سے زیادہ تیز ہوگی۔ تو لوگ عموماً کیا کرتے ہیں کہ گناہ کا جو رد عمل ہے یعنی پریشانی اس کو دوسرے گناہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور حالانکہ جب دوسرے گناہ سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر پہلی پریشانی زیادہ طاقت کے ساتھ، زیادہ قوت کے ساتھ ابھرتی ہے، پھر اس سے بڑا گناہ چاہیے کہ اس سے پہلے اس پریشانی کو دبائے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی بلڈنگ کی چھت پہ چڑھ کر چھلانگ لگاتا ہے، نیچے خودکشی کرتا ہے۔ بے شمار واقعات ہوتے ہیں، روزانہ ہوتے ہیں، اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں، خاص کر وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین سے بے خبر ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ پریشانی کا گناہ کے حل کیا ہے۔ تو اس کا بہترین حل شریعت میں کیا ہے کہ آدمی وضو کرے، نماز پڑھے، توبہ کرے، گناہ سے جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرے، اس سے وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ ضابطہ ہے جو عام لوگوں کے لیے جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ مالکی عالم ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریشانی دور ہوگی، کیونکہ جب آدمی وضو کرتا ہے اس کے گناہ گر جاتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہیں تو گناہ گرتے ہیں، مٹتے ہیں، جڑتے ہیں، تو اس طرح آدمی کا غم ہلکا ہوتے 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 آدمی غم سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ عام لوگوں کا ضابطہ ہے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے،
انبیاء تو سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، یہاں یہ ضابطہ یہ ہمارے لیے ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس ضابطے سے مستثنیٰ ہے۔ آپ علیہ السلام کا غم، آپ علیہ السلام کا دکھ، آپ علیہ السلام کا درد یہ غیر اختیاری طور پہ تھا، کسی گناہ کا اثر نہیں تھا، بلکہ یہ لوگوں کے رد عمل کا نتیجہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے، اس راستے میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں تھیں، اور وہ رکاوٹیں پریشان کن تھیں، اور یہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا طریقہ نکالا کہ ان کو ہم آئندہ تفریق باز کے نام سے، انتشار پھیلانے والے کے نام سے یاد کریں گے، اور مقصد کیا تھا؟ ان کو پریشان کرنا۔ تو انہوں نے کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، ایک کمبل اوڑھنے والے، آپ نماز پڑھیے۔ غم کا حل، لوگوں کے پریشانی کا حل، آپ کو جو پریشان کر رہے ہیں اس کا حل نماز ہے۔ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ غم سارا کا سارا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا یہ صورت، اس کا شروع حصہ یہ تہجد کے متعلق ہے، اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کے اوپر تہجد کی نماز واجب ہو گئی، فرض ہو گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آپ آدھی رات کے لگ بھگ قیام کیا کریں۔ رات کے جب ہم 6 حصے بناتے ہیں تو ہر حصے کے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ آخری حصہ کو سحر کہتے ہیں، جو ہمارے سحری کا ٹائم ہے، ہم اس کو سحری کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اس کو سحر کہتے ہیں۔ تو جب ہم 6 حصے بنائیں گے رات کے، تو آدھا حصہ وہ 3 حصے بنیں گے مجموعہ 6 حصوں میں سے۔ تو اب اختیار دیا گیا ان کو، آپ چاہے تو آدھی رات، فرض کر لیتے 12 گھنٹوں پہ مشتمل ہے ایک رات، تو نصف رات، آدھی رات 6 گھنٹوں کی ہو جائے گی، اس سے تھوڑا سا کم کرے، یعنی 1/3 رات آپ قیام کریں، 1/3 رات کے بنیں گے 4 گھنٹے، یا اس سے تھوڑا سا بڑھا دے، 2/3 کر دے، تو 2/3 کے بنیں گے 8 گھنٹے۔ آپ آدھی رات لگ بھگ قیام کریں، مگر الا قلیلاً، تھوڑا سا وقت جو کیا ہے کہ ثلث یا اس سے کم و بیش، اس میں آپ آرام کیا کریں۔ اور وجہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، دن کو آپ کی مصروفیات ہوتی ہے، دن کو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، رات کو آپ قیام کیا کریں گے تو ایک تو آپ کو ٹائم ملے گا، خاموشی ہوگی، آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی، آپ کو فرصت بھی ملے گی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ رات کا جو قرآن ہے وہ دل کو خوب لگتا ہے، دن کو شور ہوتا ہے، شور میں یکسوئی نہیں ہوتی ہے، توجہ مرتکز نہیں ہو سکتی، رات کو سناٹا ہوتا ہے، یکسوئی ہوتی ہے، دل جمعی ہوتی ہے، زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دل کو لگتی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا المزمل، ایک کمبل اوڑھنے والے۔ عربوں میں اور عربی محاورات میں دستور ہے کہ جو آدمی جس وصف سے متصف ہو اس وصف کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کچھ ناراضگی سی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تشریف لے گئے، وہاں لیٹ گئے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، پتہ چلا کہ ناراض ہو گئے، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، چادر جو ہے وہ پہلو سے ہٹ گئی ہے اور کمر کے اوپر مٹی لگ گئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا بالتراب، مٹی والے اٹھو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا المزمل، کہتے ہیں محبوب کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انداز اچھا لگا، اسی لیے اس نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یاد کیا اور فرمایا یا ایھا المزمل۔ آپ ان کے جواب کا حل تلاش کرنا چاہے تو قم، آپ اٹھیے، رات کو نماز پڑھیے، ہاں کون سی کتنی مقدار، نصف ہو، آدھی رات، الا قلیلاً، البتہ اس میں سے تھوڑا سا، یعنی کہ آدھی رات
سے کم و بیش آپ اس میں آرام کیا کیجیے۔ او انقص منہ قلیلا، یا نصف سے تھوڑا سا کم کرے، یعنی ایک ثلث، ایک تہائی، او زد علیہ، یا نصف کے اوپر آدھی رات کے اوپر تھوڑا سا اضافہ کرے، یعنی کہ 2/3 قیام کرے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس گھڑیاں نہیں تھی، رات 2/3، 1/3 اور نصف رات کا اندازہ لگانا ان کے لیے مشکل تھا۔ وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ کہیں ہماری نماز، ہمارا قیام وہ آدھی رات سے کم نہ ہو جائے، اور ایسے میں کبھی کبھی پوری رات گزر جاتی۔ اسی لیے وہ حضرات کمزور ہو گئے اور خون کی مقدار کم ہو گئی، آرام پورا نہ ہونے کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے کمزور ہو گئے اور ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ پھر تقریباً 1 سال کے بعد، اور دوسرے قول کے مطابق 6 مہینوں کے بعد، پھر یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، اور یہ قرآن کی واحد صورت ہے کہ جس میں ناسخ اور منسوخ ہو ایک ہی صورت کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ یہ آیت منسوخ ہے، اور آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 20، ان ربک یعلم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، آپ جتنی تلاوت کر سکتے ہیں رات کو کیا کرے، اب ٹائم کی کوئی پابندی نہیں۔ تو امت کے حق میں تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی منسوخ ہو گئی یا نہیں، اس بارے میں 2 رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے بھی یہ حکم منسوخ ہو گیا، آپ کے حق میں بھی یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ ماہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تہجد کی پابندی فرماتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ کسی نے آپ علیہ السلام سے فرمایا آپ کی تو پچھلی سب لغزشیں معاف ہے، آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے میرے اوپر اتنا انعام کیا ہے، اتنے احسانات کے باوجود میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تہجد نبی علیہ السلام پابندی سے پڑھتے، شاذ و نادر تہجد کی نماز رہ جاتی، جیسے فتح مکہ کے موقع پہ ایک قول کے مطابق تو نبی علیہ السلام نے اگلے دن ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں چاش کے وقت داخل ہو کے غسل فرمایا اور نماز پڑھی۔ علماء کے ایک قول کے مطابق یہ تہجد کی نماز تھی۔ بہرحال اس صورت کے اول حصے کو آخری حصے نے منسوخ کر دیا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کی تلاوت خوب صاف کیا کیجیے، یعنی کہ چونکہ رات کو سمجھنا مراد ہے اور قرآن کے معانی کو دل میں اتارنا، غور و خوض کرنا، یہ وقت اس کے لیے بہترین اور موزون ہے۔ اسی لیے تلاوت صاف ہو، ترتیل کے ساتھ ہو، ہر آیت کے اوپر وقف ہو اور صاف ہو، تاکہ جو ہے مطلب اور معانی خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، تدبر کا موقع مل جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور یقیناً ہم بہت جلد آپ کو ایک بھاری کلام قول ثقیل القاء کرنے والے ہیں۔ مراد اس سے قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو قول ثقیل فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مختلف اعتبارات سے ایک بھاری کلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، چنانچہ قرآن کی وحی جب نازل ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافی بوجھ پڑتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ سخت جاڑے میں، سردیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ آتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ران میری ران کے اوپر تھی، وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میری ران ٹوٹ رہی ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پہ ہوتے، اونٹنی پہ، تو وہ اونٹنی چلنے سے قاصر ہو جاتی۔ تو ایک تو وحی کی شدت تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس اعتبار سے قول ثقیل تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے مضامین سمجھنا بعینی وحی کے دوران حضور علیہ السلام کوشش کرتے اس کے مضامین کو سمجھے اور عبارات اور الفاظ کو یاد کرے۔ اگرچہ یہ بوجھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلکا کر دیا اور فرمایا کہ آپ اس وقت جب وحی جاری ہو اس وقت یاد کرنے کی کوشش نہ کرے، صرف سنا کرے، اور اس کا مطلب سمجھانا اور پھر آپ کی زبانی لوگوں کو پڑھانا پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن ایک بہت بھاری ذمہ داری تھی، اور صرف اپنے سینے میں اس کو ضبط کرنا کافی نہیں تھا نبی علیہ السلام کے لیے، تحمل ہی نہیں تھا بلکہ اس کی تحمیل بھی تھی، لوگوں تک رسائی بھی تھی۔ اس اعتبار سے بھی اس کو کلام ثقیل کہا ہے، قول ثقیل فرمایا ہے۔ ایک اعتبار یہ بھی ہے کہ نامہ اعمال میں اور ترازوی اعمال میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جیسے حدیث شریف آتا ہے کہ دو کلمتیں، دو جملے ہیں، دو فقرے ہیں، زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جب اللہ کا کلام ہوگا اس کے وزن کا اندازہ ہم لگائیں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ترازوی اعمال میں بھی بہت ثقیل ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے، اس کے مضامین کو سمجھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اتنا ثواب کماتا ہے کہ وہ ثواب ترازوی اعمال میں جب تولا جائے گا تو اس کا وزن ہمارے تصور سے بالاتر ہوگا۔ اور اس اعتبار سے بھی قول ثقیل ہے کہ اس میں کفار کو، غیر مسلموں کو، مشرکین مکہ کو چیلنج کیا گیا، اگر آپ اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو پھر اس جیسا کلام تم لاؤ، مل کر کے لاؤ، ایک صورت لاؤ، لیکن وہ اس کا جواب نہ کر سکے۔ یہ چیلنج ان کے لیے بہت ہی بھاری چیلنج ہے اور شدید اور سخت چیلنج ہے، اس کا جواب نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں جو وعیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سزاؤں کا اعلان ہوتا تھا، تو اس اعلان کو سن کر کے بھی یہ لوگ، ان کے دل پہ کافی بوجھ آتا تھا۔ اور ویسے بھی اس کے اندر احکام تکلیفیں بھی ہیں، نماز کے احکام ہے، زکوٰۃ کے احکام ہے، روزے کے احکام ہے، حج کے احکام ہے، دوسرے احکام ہے۔ یہ احکام یقیناً ثقل ہے، انسان کے لیے بوجھ ہے، اور یا مناہی ہے، بعضی چیزوں سے روکنے کا حکم ہے، ان چیزوں سے باز آ جاؤ، ان کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الزنا، فواحش سے بچو، عریانی سے بچو، فلاں سے بچو، فلاں سے بچو۔ تو اسی لیے جو ہے اس بنا پر ایک بالکل سیدھی راہ متعین کر دی گئی ہے، اس میں اونچ نیچ کی گنجائش نہیں رکھی، اس میں دائیں بائیں کجی کی گنجائش نہیں رکھی، اس سیدھ میں زندگی گزارنی ہے۔ تو ان احکامات کے سائے میں زندگی گزارنا یہ بھی ایک بوجھ ہے، اسی لیے قرآن کو قول ثقیل کہا۔ ہم بہت جلد القاء کرنے والے ہیں آپ پر قول ثقیل، بھاری کلام، یعنی قرآن پاک کو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ وطئن دو مطلب ہوتے ہیں اس کے، ایک مطلب وطی کے روننے کے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ رات کا قیام ناشئۃ اللیل، نشأ نشر اٹھنے کے معنی میں ہے۔ ناشئہ کو مصدر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ناشئہ کو وہ انسان بھی کہہ سکتے ہیں، وہ نفس بھی کہہ سکتے ہیں جو رات کو اٹھتا ہے۔ بے شک ناشئۃ اللیل، رات کا قیام یعنی نماز پڑھنا، یہ اشد وطئن، یہ نفس کو زیادہ دبانے میں معاون ہے۔ اور وطئن کا دوسرا مطلب موافقت کے بھی ہے، چنانچہ موطا مالک کو موطا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی اور پھر علماء وقت پہ یہ کتاب پیش فرمائی تو سب نے اس کتاب میں ان کے ساتھ موافقت کی کہ ان کے احادیث صحیح ہے، صحت میں سب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ متفق ہو گئے، اسی لیے اس کتاب کا نام موطا رکھا گیا۔ اس قول کے مطابق پھر ترجمہ یہ ہوگا، بے شک ان ناشئۃ اللیل، لیل رات کو کہتے ہیں، اور ناشئہ کو اگر بمعنی مصدر لے لے، بے شک رات کا قیام یعنی رات کو اٹھنا، یا اشد وطئن، اس میں دل کا زبان سے خوب میل ہوتا ہے، یعنی موافقت ہوتی ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات خوب ٹھیک اور درست نکلتی ہے زبان سے، کیونکہ جب رات کو سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، یکسوئی ہوتی ہے، آدمی ایک ناحیے میں ایک گوشے میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت ساری توجہ آدمی کی وہ اپنی نماز کی طرف ہوتی ہے، اور جب آدمی کلام پڑھتا ہے، اور جیسے اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کو خوب صاف صاف کر کے، جملے، کلمات، حروف الگ الگ کر کے پڑھ لیا کرے، تو جب آدمی ٹہر ٹہر کے پڑھتا ہے، آرام آرام سے پڑھتا ہے، زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دل کو لگتی ہے۔ تو رات کا قیام ایک تو اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اشد وطئن، رات کو اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے۔ نمبر 2، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات خوب اور ٹھیک نکلتی ہے۔ دن کو آدمی تھک جاتا ہے، شور ہوتا ہے، کبھی زبان جو ہے وہ اپنے صحیح مخرج تک نہیں پہنچ پاتی، اور لفظ اور حرف غلط ادا ہو جاتا ہے۔ آدمی دماغ میں ایک لفظ بنا کر کے زبان تک لاتا ہے، اور وہ زبان سے دوسرا لفظ نکل جاتا ہے۔ رات کو یہ غلطی نہیں ہوتی ہے عموماً، اسی لیے فرمایا کہ رات کا قیام کیا کرے۔ ناشئہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سونے کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جس کو عام عرف میں تہجد کہتے ہیں، تو ناشئہ سے مراد وہ نماز ہے، یعنی کہ سونے کے بعد جب وہ آدمی اٹھتا ہے۔ البتہ اس بارے میں دوسرے اقوال بھی ہے، اس میں یہ بھی قول ہے کہ آدمی کسی بھی گھڑی میں قیام کرے رات کو، چاہے اول میں ہو، چاہے آخر میں ہو، چاہے درمیان میں ہو، وہ ناشئۃ اللیل ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغرب اور عشاء کے بعد درمیان جو ٹائم ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان، یہ ناشئۃ اللیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تہجد کی نماز میں کافی توسع ہے، کافی گنجائش ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں اگر ایک آدمی رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتا ہے اور وہ عشاء کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اگرچہ عام علماء اس کو تہجد نہیں کہتے ہیں۔ عام علماء کی رائے یہ ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آدمی سو جائے جتنی دیر سو سکتا ہے، پھر اس کے بعد اٹھے نماز پڑھے، یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے۔ ہاں البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام رات کو کس ٹائم قیام فرماتے، تو فرمایا اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے عموماً،
کبھی اول میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں۔ لیکن البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر الامرین، آخری جو عمل ہے وہ سحر کے وقت و تہجد پڑھنے کا ہے۔ سحر میں نے بتایا جب رات کے ہم 6 حصے بناتے ہیں، آخری چھٹے حصے کو سحر کہتے ہیں، اور شاید اردو کا لفظ سحری لفظ جو ہے شاید وہ اسی سے لیا گیا ہے۔ تو یہ سب سے اچھا وقت ہے، اور اس وقت کے بارے میں کافی فضائل بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس وقت نازل ہوتی ہے۔ ویسے بھی اس وقت جو ہے معدہ خالی ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کی روح میں طاقت آ جاتی ہے، اور اس میں ارتکازی تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ آدمی جو کچھ پڑھتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، تو وہ دل کو لگتا بھی ہے، اور دل اور دماغ اور زبان میں موافقت بھی ہوتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک تیرے لیے دن میں سبحا طویلا بہت شغل رہتا ہے، بہت کام رہتا ہے، اسی لیے دل میں آپ کو یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملے گی، تو رات کو نماز پڑھ لیا کرے۔ سبح سین با اور ہا اصل میں پانی میں تیرنے کو کہتے ہیں، تیراکی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں توسیع کی گئی، اور مطلقی مصروفیات کے لیے، کام کرنے کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا ہے۔ تو دن میں آپ کے بہت مشاغل ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، اسی لیے جو ہے دن میں اگر آپ کو فرصت نہ ملے تو رات کو ضرور قیام کیا کرے۔ چونکہ میں نے بتایا کہ شروع حصہ سورہ مزمل کا تہجد کی نماز کے وجوب پہ دال ہے، لیکن بعد میں یہ وجوب جو ہے پھر ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دن میں مصروفیات کی وجہ سے آپ نماز نہ پڑھ سکیں تو رات کو پڑھ لیا کرے۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ وَاذْكُرْ امر کا صیغہ ہے، تو مطلب یہ ہوا وَاذْكُرْ دم علی ذکر اسم ربک، اپنے رب کے ذکر کیا کرے، اس پر مداومت اختیار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتے، پھر آپ علیہ السلام کو حکم دینے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جو طریقہ آپ نے اللہ کے ذکر کا اختیار کیا ہے اس کو جاری رکھے، اس کو ساری رکھے۔ عربی محاورہ میں یہ بولا جاتا ہے، ایک شخص کھڑا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں قم حتی آتی کا، تو قم کے معنی کھڑے ہو جانے کے ہے، امر کا صیغہ ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، بلکہ وہ تو پہلے سے کھڑا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کھڑے رہو حتی آتی کا، میرے آنے تک۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر وقت ہر حین فرمایا کرتے تھے۔ زبانی ذکر سے کوئی چیز معنی ہوتی تو دلی ذکر نبی علیہ السلام کا قلبی ذکر کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا تھا، یعنی قلب مبارک ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا، یہ کسی بھی لمحے میں غافل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نیند میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک سوتا نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہے لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ تو قلب مبارک نبی علیہ السلام کا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہتا تھا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ظاہری احکامات بتا دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب آپ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ باطنی طور پہ آپ مخلوق سے منقطع ہو جائیے اور صرف اللہ کی طرف آپ متوجہ رہیے۔ ظاہری طور پہ تو اللہ نے اجازت دی
کہ دن کو آپ کا شغل رہتا ہے نماز پڑھتے ہیں، مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق رہتا ہے، اسی لیے کہ پیغمبر ہے، اور پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات لے جانے والے شخص کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے مخلوق کے ساتھ رابطہ ضروری ہے۔ تو مخلوق سے انقطاع یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ مخلوق کے ساتھ رہیں، دن کو رہے، رات کو خالق کے ساتھ رہے، اور جہاں تک باطن کا تعلق ہے وہ تو ہر وقت اللہ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ تو اب باطنی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے باطل کو مخلوق سے منقطع کر کے صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ چنانچہ ایسا ہی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہر وقت ہر حین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ دل کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ کشتی اگر پانی کے اوپر چلتی ہے محفوظ ہوتی ہے، پانی کے بغیر بھی اس کا چلنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے پانی بھی ناگزیر ہے، لیکن اگر پانی اس کے اندر جائے تو پھر کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسانی قلب کی مثال ہے، اگر انسان کا دل اس کے جسم میں سینے میں ہے، انسان دنیا میں چلتا پھرتا ہے، اپنے شغل اور مشاغل کو جاری رکھتا ہے، تو یہ ناگزیر ہے، لیکن وہ دل کی محبت دل میں نہیں جانی چاہیے۔ دل صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے، اللہ کی طرف توجہ کے لیے خالی صاف اور شفاف ہونا چاہیے، ورنہ اگر دنیا کا پانی دل کے اندر چلا گیا تو پھر اندر کی چیزیں زنگالود ہو جائیں گی، دل بھی زنگالود ہو جائے گا، اس کے اندر سوراخ نہیں ہونا چاہیے، پانی دنیا کا اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو تبت تلیلئی اللہ کی طرف مکمل توجہ، اور لوگوں سے مخلوق سے مکمل انقطاع، قلبی میلان صرف اور صرف اللہ کی طرف، ظاہری طور پہ مخلوق کے ساتھ رہے آدمی، اور باطنی طور پہ آدمی خالق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا رہے۔ آج کل تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی گمبھیر مسئلہ ہے، دن کو تو ہم مخلوق کے ساتھ رہتے ہی ہیں، اور عام طور پہ لوگ جب ڈیوٹیوں سے رات کو آتے ہیں ٹی وی آن کر کے بس ٹی وی کے ساتھ لگے رہتے ہیں، انٹرنیٹ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اس میں عموماً اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں جو انسان کے آخرت کے لیے تو مفید ہے نہیں، لیکن دنیا کے لیے بھی کبھی وہ چیزیں مضر ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے تجزیے ہیں، اور یہ صحافت کے نجومی ان کے وہ کہانت ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ساری رات تقریباً اسی میں گزر جاتی ہے۔ اس میں کیا ہے، کسی کی غیبت ہے، اور کسی کی شرارت کا بیان ہے، کسی کا تمسخر اڑایا جاتا ہے وغیرہ، ان چیزوں میں ہماری رات گزر جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ہم نے دن کیسے گزارا، ہم نے یہ زندگی اب تک کیسے گزاری، آگے ہمارا کیا بنے گا، زندگی میں سے کتنا حصہ باقی ہے اور کیا کرنا ہے، یہ بات غور طلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اللہ کی طرف اپنا قلبی میلان رکھو، اپنا دل متوجہ کرو، لوگوں سے، لوگوں کے پراپیگنڈے سے، ان کے الزامات سے فکر مند نہ ہو، کیونکہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قرارداد منظور کی تھی کہ آپ علیہ السلام کو فرقہ واریت پھیلانے، انتشار پھیلانے اور فرقہ باز کہا تھا، یہ قرارداد دارالندوہ میں پیش ہوئی تھی، پاس بھی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی پرواہ نہ کیجیے، تبتل الیہ، تبتل کے معنی انقطاع کے ہیں، یعنی سب سے قطع کر کے
اسی کی طرح متوجہ رہو، اللہ ہی کی طرح متوجہ رہو۔ کیوں؟ اسی لیے کہ رب المشرق والمغرب، وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، دن لانے والا بھی وہی ہے اور رات لانے والا بھی وہی ہے، وہ دن کا بھی مالک، وہ رات کا بھی مالک۔ لہٰذا دن کو مصروفیات ہو، رات کو ضرور اس کے لیے عبادت کرو، نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سے رات کی نماز، تہجد کی نماز فرض تھی۔ بعد میں شب معراج میں پھر 5 نمازیں فرض ہو گئی اور تہجد کی نماز منسوخ ہو گئی، جیسے کہ بتایا گیا ہے۔ لا الہ الا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بناؤ، کام کرنے والا اسی کو سمجھو۔ یہ لوگ آپ کا کام نہیں بنا سکیں گے، ان لوگوں سے توقع نہیں رکھو۔ مخلوق خود محتاج ہے، ایک محتاج کے احتیاجی سے کیا بنتا ہے؟ خفتہ را خفتہ کہ کونت بیدار۔ ایک آدمی خود سویا ہوا ہے، وہ دوسرے سوئے ہوئے کو کیا جگائے گا؟ ہاں، اسباب کی حد تک ہم ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے عقیدے میں اور غیر مسلم کے عقیدے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اسباب تو دونوں اختیار کرتے ہیں، لیکن مسلمان کا یقین اسباب پہ نہیں ہے، مسلمان کا یقین اللہ پہ ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اور غیر مسلم کا یقین اسباب پہ ہوتا ہے۔ اسباب ہے تو سب کچھ ہے، اسباب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے اہل اللہ اور دوسروں کے درمیان، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو وکیل بناؤ، اسی کو اپنا کارساز سمجھو، اپنے سارے کام اسی سے طلب کرو، اسی سے دعا، اسی سے التجا اور اسی سے گرہ زاری۔ اسی سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش بھی ہو جاتے ہیں اور آدمی کا کام بھی بن جاتا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ آپ ان کی باتوں پہ جو یہ لوگ کرتے ہیں صبر کیا کرے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ رہیے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ قرارداد منظور کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتشار اور فرقہ واریت پھیلانے والے کے نام سے مشہور کر دے، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا، تکلیف ہوئی۔ اللہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ وَاصْبِرْ، صبر کیا کرے، عَلَىٰ مَا، ان باتوں پہ، یقولون، جو یہ لوگ کرتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، چونکہ حالات ایسے تھے، بالکل ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، مسلمان اقلیت میں بھی تھے اور مع ھذا مالی معاشی اعتبار سے انتہائی کمزور بھی تھے، اور کوئی حکمت عملی اس وقت نہیں ہو سکتی تھی، ہجرت کا حکم آیا نہیں تھا، اور دوسرا کوئی طریقہ نمٹنے کا تھا نہیں۔ اللہ نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی۔ فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیا کریں ان کی باتوں پہ، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ کمزور آدمی یہی کر سکتا ہے کہ جب طاقتور اسے تکلیف پہنچائے اور یہ اپنا انتقام نہ لے سکے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ صبر کرے، اور وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ رہیے، آدمی ایک طرف پہ ہو جائے، ایک کنارے پہ ہو جائے، کیونکہ ان کی قربت سے، ان کے میل جول سے ان کی اصلاح تو نہیں ہوگی، لیکن صرف تکلیف میں اضافہ ہوگا، چونکہ صورت مکی ہے، اسی لیے عام علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد پھر انتقام لینے کا، اپنے دفاع کا بھرپور حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا، لیکن چونکہ مکہ مکرمہ میں حالات نازک تھے، اس وقت باوجود اس کے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے مطالبہ اور تقاضا بھی رہتا تھا
کہ ہمیں اپنا انتقام لینے کا، ان سے نمٹنے کا موقع دیا جائے، اجازت دی جائے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں۔ بعد میں پھر جب حالات اچھے ہو گئے تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر اجازت دی، اور مدنی صورتوں میں پھر وہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، آپ چھوڑیے مجھے اور ان لوگوں کو جو جھٹلانے والے ہیں، اولی النعمت، اور جو ناز و نعمت میں رہنے والے ہیں، ان کو میرے اوپر چھوڑ دے۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اگر ایک شخص کسی کام کے لیے کافی ہو اور وہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہو تو وہ کام اسی کے حوالے کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ جو آدمی جس مشکل سے، جو شخص جس مسئلے سے نمٹ سکتا ہے، وہ مسئلہ اس پہ چھوڑا جاتا ہے۔ ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں یہ مجھ پہ چھوڑو، تو اللہ نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، یہ لوگ پراپیگنڈا کرتے رہیں گے، آپ صبر کیا کریں، ان سے فی الحال دور دور رہنے کی کوشش کریں۔ یعنی جہاں قریش کا مجمع بیٹھا ہوں، بڑے بڑے صنادید اور سردار بیٹھے ہوں، حرم شریف میں ان کا معمول تھا، بیٹھتے تھے، ہر قبیلے کا سردار بیٹھتا تھا، اس کا حلقہ لگتا تھا، قریب میں دوسرے سردار کا حلقہ لگتا تھا۔ تو آپ ان لوگوں کے حلقوں میں نہ جائیے، جہاں ان کے حجرے ہیں، جہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، دار الندوہ ہے بالخصوص ہو، ایسے مقامات سے آپ دور رہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ میرے اوپر چھوڑ دیجیے۔ اولی النعمت، نعمت، 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 نون کے اوپر تینوں حرکت ہم پڑھ سکتے ہیں، نعمت، نعمت اور نعمت۔ نعمت نون کے اوپر اگر پیش ہو تو مسرت اور خوشی کو کہتے ہیں، اور اگر نعمت ہو، نون کے نیچے زیر ہو، تو پھر وہ نعمت ہوتی ہے جو دی جاتی ہے، اور اگر نعمت ہو، نون کے اوپر زبر ہو، تو پھر اس نعمت کو کہتے ہیں جو لی جاتی ہے۔ جب دی جاتی ہے تو نعمت کہلاتی ہے، اور جب وصول کی جاتی ہے، جمع کی جاتی ہے، تو نعمت کہلاتی ہے۔ اولی النعمتی، جو مال اور اولاد کو جمع کرنے والے لوگ ہیں، ان کو میرے اوپر چھوڑ دیجئے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ اِمْحَالًا قَلِيلًا، کتنی تھوڑی سی مہلت؟ یا تو بدر تک موقع مراد ہے، ابھی چند سال کے بعد یہ بدر میں مارے جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بدر کے موقع پہ یہ جو بڑے بڑے سرکش سردار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مظلوم مسلمانوں کا انتقام ان سے لیا، اور یہ دنیائی حیات مراد ہے پوری۔ یہ لوگ کب تک مستیاں کرتے رہیں گے؟ آخر مرنا ہے اور میرے پاس آنا ہے، آپ ان کو رہنے دیں، یہ اپنی مستیوں میں مگن رہے، اور اس کا فائدہ ان کو کچھ نہیں ہے، نقصان ہی سراسر نقصان ہے، کیونکہ جتنے یہ زندہ رہیں گے اپنے وبال آخرت کو بڑھاتے جائیں گے، ان میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت کے بغیر کسی کو پکڑتا نہیں ہے۔ چنانچہ چھوٹے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دیتا ہے، اگرچہ وہ کسی کافر کا بچہ ہو، اگرچہ وہ کسی مشرک کا بچہ ہو۔ مفتابی قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں نہیں ڈالتا، اسی لیے کہ ان کو مہلت نہیں ملی ہے، اتنی عقل، اتنی فرصت اور سوچنے کا موقع ان کو نہیں دیا، اسی لیے سزا نہیں دیتا، عذاب نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کو کسی قوم کو، کسی فرد کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام نہ آ جائے، دعوت نہ پہنچ جائے۔ تو چونکہ یہ لوگ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے، ہاں اتنی سی بات ہے، جہاں پر کوئی باقاعدہ دعوت نہ پہنچے، ایک آدمی روئی زمین پہ کسی ایسی جگہ رہتا ہے جو دور افتادہ علاقہ ہے، باقی دنیا سے وہ علاقہ کٹا ہوا ہے،
فرض کر لیتے ہیں انٹارکٹیکا میں ایک آدمی یا ایک خاندان رہتا ہے، وہاں بستا ہے، اور ان تک کوئی دعوت نہیں پہنچی، ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد، یعنی جوان ہونے کے بعد، ان کے پاس اگر اتنا وقت ہو کہ وہ سوچ سکے اور یہ کارخانہ قدرت کو دیکھ کر وہ اس کا نتیجہ اخذ کر سکے، اتنا موقع مل جائے، اور جب آدمی ایک عقل مند آدمی آسمان کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، زمین کو، مخلوق کو، آس پاس اور آفاق کو دیکھتا ہے، یقیناً اس کی عقل کافی ہے اتنی بات کے لیے کہ اس کارخانہ قدرت کا ضرور کوئی خالق ہے، ضرور کوئی صانع ہے، ضرور کوئی مالک ہے۔ اتنی سی فرصت ضرور اللہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی مر جائے تو اس بارے میں پھر اگر بلوغت کے بعد ہو تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں توقف ہے، اور اگر یہ فرصت مل جائے اور ایک آدمی اس فرصت کو ضائع کرے یا کفر اور شرک اختیار کرے، تب جو ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آتا ہے۔ اسی لیے فرمائے ان کو مہلت دیجیے۔ ان لدینا انکالن، انکال نقل یا نکل کی جمع ہے، بیڑی کو کہتے ہیں، وہ زنجیر جو کسی جانور یا کسی قیدی کے پیروں میں ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ چھوڑیے، تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، ہمارے پاس انکال ہے، یعنی کہ بیڑیاں ہیں، یہ بھاگ نہیں سکتے ہیں، یہ ہماری گرفت میں ہے، وجحیماً، اور جلانے والی آگ ہے، یہ لوگ بھاگیں گے تو کہاں جائیں گے، بالآخر مرنا ہے اور وہیں جانا ہے۔ وطعاماً ذا غصۃ، اور گلے میں پسنے والا کھانا ہے، خاردار لقمے ہیں، وعذاباً علیما، اور المناک دردناک عذاب ہے۔ 4 طرح کے عذاب کا ذکر ہوا۔ دنیا میں یہ جتنی خرمستیاں کرنا چاہیں تو کر لے، لیکن آخرت میں ان کا انجام یہی ہے۔ یہاں یہ تو ظاہری مطلب ہے، اور اصول کے مطابق نصوص یعنی قرآن اور حدیث کہ وہ مطلب لینے چاہیے جو ظاہری الفاظ کا مطلب بنتا ہے۔ تعویل وہاں ضروری ہوتی ہے جہاں پر تعویل ناگزیر ہو جائے، ظاہری مطلب کا کوئی راستہ نہ رہے۔ بعض صوفیاء کرام یہاں اس 4 قسم کے عذاب کا ایک مطلب بیان کرتے ہیں۔ اس بارے میں تھوڑی سی پہلے وضاحت کروں کہ یورپ کے، یونان کے جو فلاسفہ تھے، سقراط اور ان سے پہلے بھی فیثاغورس کے زمانے سے، بعد میں افلاطون وغیرہ، اور کسی حد تک جو ہے یہ نظریہ جو ہے وہ ایران میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سال پہلے زرتشت نے بھی یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ یہ لوگ اس بات کے قائل ہے کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ روح کا کام یہ ہے کہ وہ علم دوست مخلوق ہے، ادراکات کو پسند کرتی ہے، لیکن جب روح انسان کے جسم میں ہوتی ہے تو یہ جسم چونکہ مادی عناصر سے بنا ہوا ہے، اسی لیے یہ سفلی چیزوں کو پسند کرتا ہے، کھانے کی چیزوں کو، پینے کی چیزوں کو، عیش و عشرت کو، کھیل تماشے کو۔ جسم نیچے کی طرف جاتا ہے، یہ ثقیل ہے، ثقیل چیزیں مرکز کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں، اور لطیف چیزیں جو ہے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو روح کا میلان عالم بالا کی طرف ہے، جسم کا میلان عالم سفلی کی طرف ہے، دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ روح جب تک کہ قفس عنصری میں رہتا ہے تو گویا کہ جیسے کہ ایک پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے، ایسے ہی یہ روح یہ اپنے کلی ادراکات سے قاصر رہتی ہے۔ بعضی لوگوں کے اوپر روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، وہ باوجود اس پنجرے کے اندر ہونے کے جھانکتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ عالم دوستی ان کے اندر ہوتی ہے، بعضی میں کم، بعضی میں زیادہ، لیکن عمومی انسانوں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پہ انسان، آپ اندازہ لگائیں،
عمومی طور پہ بچے ایک کلاس کو پاس کرتے ہیں، کتابیں کباڑی کو دے دیتے ہیں یا فروخت کر دیتے ہیں یا کسی ساتھی کو دے دیتے ہیں، اگلی کلاس کو پاس کرتے ہیں، اس طرح جاتے جاتے ایم اے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ جائیں، میں خود جاتا ہوں، مجھے تعجب ہوتا ہے، بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، گھر میں ان کے ایسا نہیں ہے کہ کتابوں کے لینے کا سکت نہیں ہے، لیکن گھر میں کوئی لائبریری نہیں ہوتی ہے۔ لائبریری تو بڑی بات ہے، ایک الماری بھی نہیں ہوتی کتابوں کی۔ آدمی اتنا بڑا تعلیم یافتہ بن گیا، اس نے اتنی ڈگریاں جمع کر دی، لیکن گھر میں لائبریری نہیں ہے، دفتر میں کتاب نہیں ہے، گاڑی میں جاتا ہے ہاتھ میں کتاب نہیں لیتا ہے۔ عمومی طور پہ لوگوں میں علم دوستی ہوتی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب انسان سے یہ روح پرواز کر جاتی ہے، جسم سے نکل جاتی ہے، اب یہ روح جو ہے وہ عنصری تقاضوں سے، مادی تقاضوں سے آزاد ہونے کے بعد ادراکات شروع کر لیتی ہے۔ اب چونکہ اس کی سیڑھی وہ تو اور سواری تو جسم ہے، جسم تو نہیں رہا، اب روح جو ہے نا وہ کچھ کر نہیں سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی، تو یہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہے۔ اب اگر ماضی میں اس نے اچھے کام کیے ہوں تو روح کو خوشی ہوتی ہے، یونان کے فلاسفہ کہتے تھے کہ یہ اس کی جنت ہے۔ اور اگر روح اپنے ماضی کو دیکھے اور اس نے گناہ کے کام کیے ہوں تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، ان ظلمات کو دیکھ کر وہ تکلیف اٹھاتی ہے، یہ اس کے لیے دوزخ ہے۔ یہ ایک رائے یونان کے فلسفہ کی نہیں۔ اس تفسیر کے متعلق بعض مفسرین نے یہاں ایک تفسیر اس طرح کی تفسیر کی ہے جو اس سے ملتی جلتی تفسیر ہے۔ اس کے لیے میں ایک اور بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض صوفیاء کرام وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب صرف روح کو ہوتی ہے۔ جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ قبر میں عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتی ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اگرچہ جسم رضا ہو جائے لیکن اس کی جو اعضاء ہے، اعضائی تحلیلیہ، اس کے ساتھ روح کا تعلق رہتا ہے۔ یہ خیر ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس تفسیر کی بنیاد اس پر ہے کہ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم برزخ میں روح کے عذاب کا تعلق روح کے ساتھ ہے، تو اس 4 قسم عذابوں کے وہ اس طرح تفصیل بیان کرتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ انکالن سے مراد کیا ہے، یعنی کہ روح اپنے جسم کے اندر جب بند رہتی ہے اور یہ جسم روح کو غلط استعمال کرتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے روح کو کسی نے باندھا ہے اور اس کے پاؤں میں کسی نے بیڑیاں ڈالی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی روحانی پیروں میں گویا کہ ہم نے بیڑیاں ڈالی ہے، اسی لیے یہ دائرہ کفر سے دائرہ اسلام کی طرف نہیں جا سکتے۔ وجحیمن، اور جب روح یہ جسم سے الگ ہو جاتی ہے موت آنے پر، تو موت آنے پر روح جو ہے وہ اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہے جسمانی لذتوں کی اور جسمانی عادتوں کی، یعنی کہ دنیائی کھیل تماشے کی، کہ اب جو ہے نا وہ جسم کی طرف جانے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تڑپتی رہتی ہے۔ اور یہ جو کچھ اس نے گناہ کیے ہیں، جو اندھیروں اور تاریکیوں میں وہ رہی ہے، وہ گناہ، وہ تاریکیاں، وہ آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جحیمن، آگ سے مراد وہ آگ ہے کہ جو گناہ کسی آدمی نے کیے ہیں، وہ گناہ جا کر کے عالم مثال میں آگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وطعامن، اور پھر وہ فراق جو روح اور جسم کے درمیان آ جاتا ہے، فراق کا صدمہ اس کے لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک آدمی خاردار لقمہ لے کر کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کے نگلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اسے نگلا نہیں جا رہا ہے۔ تو جحیمن سے مراد جلانے والی آگ۔ یہاں اب جب یہ روح اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ وہ گناہ جو اس نے کیے ہیں آگ میں تبدیل ہو گئے، جلتی رہتی ہے۔ اور وطعامن، گلے میں پسنے والا کھانا، وہ فراق کا صدمہ ہے جو ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی خاردار لقمہ منہ میں ڈالے۔ وعذاباً علیمان، چوتھے نمبر پہ عذاب علیم ہے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ یہ روح ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جاتی ہے، اور یہ محروم ہونا یہ اس کے لیے انتہائی المناک ہے۔ دوسرے ارواح، مومنین کی، مسلمانوں کی ارواح، وہ تو مزوں میں ہے، اللہ کے دیدار کر رہی ہے، اور یہ والی روح جو خبیث روح ہو، ناپاک روح ہو، یہ پھر اللہ کی دیدار سے محروم ہے۔ یہی محرومی اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ شرح عقائد کی کتاب ہے مشہور، عقائد نصفی کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے کہ نصوص کو ظاہر پہ حمل کیا جائے گا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جمہور کے نزدیک عذاب قبر جسم کو بھی ہوتا ہے، روح کو بھی۔ ہم ان آیات کو، چاروں اقساموں کو بالکل ظاہر پہ حمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بیڑیاں ہیں جو جہنم میں ان کے پاؤں میں ڈالی جائیں گی، جہیماً دوزخ کی جلانے والی آگ ہے جس میں ان کے جسم بھی ہوں گے اور روح بھی، وطعاماً اور گلے میں پسنے والا کھانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ میں آسان نہ ہو، پھنس جاتا ہو گلے میں، وعذاب علیمہ، اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اپنے ظاہر پہ محمول کرنا ہے۔ لیکن شرح عقائد میں لکھا ہے اگر صوفیہ اس طرح کی تفسیر کرے، اس کو ہم تفسیر تو نہیں کہیں گے، تعویل کہیں گے، معارف اور اسرار اور رموز کہیں گے، باریک نکات اگر کوئی بیان کرے تو چونکہ اس سے قرآن کے اعجاز میں مزید نمایاں اضافہ معلوم ہوتا ہے تو یہ ممنوع نہیں ہے۔ ایک دوسرے طرز کے لوگ ہیں جن کو ملاحدہ کہتے ہیں، باطنیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو علماء ظاہری مطلب بیان کرتے ہیں یہ مطلب مراد نہیں ہے۔ وہ فرقہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ملحدین ہے، وہ اسلام کو معطل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو بے عمل بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ تو ملاحدہ تو گمراہ ہے۔ لیکن صوفیہ کرام اگر اس طرح کے نکات بیان کریں تو اس کی اپنی جگہ گنجائش موجود ہے، بشرطے کہ اس کو تفسیر نہ مانا جائے۔ تفسیر وہی ہوگی جو ظاہری الفاظ کا مطلب بنتا ہے، اور جو اس کے ساتھ باطنی اسرار اور رموز ہے تو ان کو معارف صوفیہ کہا جائے گا۔ یہ جو ہے تفسیر کے منافی نہیں ہے، یہ عرفان کی دلیل ہے، معرفت باری تعالیٰ کی نشانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ اس سے پہلے ان کو کہا گیا تھا بنی اسرائیل سے کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے، آپ اس نہر سے پانی نہیں پئیں گے، ہاں جو چلو بھر پانی پیے گا وہ ہمارے ساتھی ہیں، جو زیادہ پیے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ لوگ جب وہ نہر اردن سے آگے نکل گئے تو آگے بہت سارے لوگ، تقریباً 80,000 کا لشکر تھا، سب ڈھیلے ہو گئے۔ پانی جنہوں نے زیادہ پیا انہوں نے کہا ہم تو آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ صرف 313 آدمی نکلے جنہوں نے اس اصول پہ عمل کیا تھا، پانی بعض نے پیا نہیں تھا اور بعض نے چلو بھر پانی پیا تھا۔ انہوں نے جا کر لشکر سے، دشمن سے مقابلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، ان کو فتح ہوئی، ملک بھی حاصل ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے اور اس کا یہی مطلب ہے جو ظاہری سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ صوفیہ کرام وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک باطنی رمز بھی ہے، اشارہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ آگے ایک نہر ہے، اس سے جو زیادہ پیے گا تو اپنے دشمن یعنی شیطان اور نفس پہ قابو نہیں پا سکے گا، اس سے لڑ نہیں سکے گا، اور جو اس پہ بقدر قوت لا یموت، بقدر ضرورت جو ہے نا وہ اکتفا کرے گا، وہ اپنے دشمن پہ غالب رہے گا۔ تو آدمی پھر داؤد علیہ السلام کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ جو نفس اور شیطان ہے جو جالوت کی مانند ہے، پھر آدمی کم پر اکتفا کرنے کی صورت میں اپنے دشمن پہ غالب رہتا ہے۔
تو اس قسم کے اسرار و رموز یہ منافی نہیں ہے۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس آیت کا یہ مطلب تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہی مطلب ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ظاہری مطلب کو لیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ دوسرا مطلب بھی ملحوظ رکھا جائے کہ ان لوگوں کے عالم برزخ میں کیا صورتحال ہوگی، کیا عالم ہوگا، اس کی طرف اشارہ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بعض صوفیاء کرام کی رائے ہے کہ عذاب سے روح کو ہوتی ہے قبر میں، قیامت کے بعد تو پھر جسم کے ساتھ روح مل جائے گی، لیکن قیامت اور موت کے درمیان جو زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو جمہور کا مسلک یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب انسانی جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، اور قیامت کے دن پھر دونوں جڑ جاتے ہیں، آگے جنت میں بھی دونوں جائیں گے، جیسے دنیا میں دونوں ساتھ ساتھ ہے تو جنت میں بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر جہنم میں جانا پڑے تو وہاں بھی دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو یہ بعض صوفیاء کرام کی ایک رائے ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ کس دن عذاب دردناک ہے؟ اس دن یوم ترجف الجبال، جب پہاڑ ہلنے لگیں گے، زمین ہلنے لگے گی، والجبال اور پہاڑ ہلنے لگیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور یہ پہاڑ ریگ رواں ہو جائیں گے۔ کثیب کہتے ہیں مجتمع چیز کو، ریت کا ٹیلا ہے بہت بڑا مجموعہ ہے، اس کو کہتے ہیں کثیب۔ مہیل نرم کو بھی کہتے ہیں، اور اڑتی ہوئی غبار کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو آپ کو مجتمع نظر آ رہے ہیں اور کروڑوں ٹنوں سے مرکب مجموعہ، پتھروں اور ریت اور مٹی کا ایک مجموعہ ہے، یہ ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جیسے ریگ روا، بالکل نرم اور باریک اور پسی ہوئی ریت ہوتی ہے۔ تو ابتدا میں یہ جو منجمد اور مضبوط پہاڑ ہے بالکل نرم باریک و گرد و غبار کی طرح باریک ہو کر کے اڑ کر کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے نفخہ اولیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ پہاڑ ریگ روا کی طرح اڑ کر کے ختم ہو جائیں گے، اور زمین بالکل ہموار فرش کی طرح ہو جائے گی۔ اس دن ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ 4 اقسام جو بیان کیے گئے عذاب کے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے ان کے لیے، لہٰذا آپ صبر کیا کریں، ان کے لیے موقع آنے والا ہے، آپ کا انتقام ہم ان سے لے لیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔